ایک مکمل لائحہ عمل ہے۔ اسلام ایک زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے ہیں۔ اب وہ چاہے کالے ہوں گے، گورے ہوں گے، عرب ہوں گے، عجم ہوں گے، مشرقی ہوں گے، مغربی ہوں گے، سب کے لیے وہ اصول و ضوابط برابر ہوں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ تو رب کریم نے اسلام کو جو اتارا ہے وہ اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اتارا ہے، دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں اتارا۔ یہ مسئلہ خوب سمجھ ہے۔ اور اللہ علیم بذات الصدور ہے، اسے پتا ہے کہ ہر دور میں کن مسائل کی ضرورت ہے، اور اسی اعتبار سے ماضی، حال اور مستقبل تمام ادوار کے اعتبار سے قرآن میں اصول اتارے گئے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کر دیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہے فی زماننا جو ہے موبائل ہے یا ٹیلی ویژن ہے، یہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ اولاً تو میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جتنا دنیا کی سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ جو کچھ ہے، ان تمام کا تعلق عقلیات سے، سب کا تعلق عقل سے۔ ایک انسان عقل چلاتا ہے تو ایک فلائٹ بناتا ہے، ایک انسان عقل چلاتا ہے وہ پائلٹ بنتا ہے، ایک انسان عقل چلاتا ہے وہ بہترین بوٹ بناتا ہے، ایک انسان اپنی عقل چلاتا ہے وہ ٹرین بناتا ہے، وہ گاڑی بناتا ہے۔ تو ان تمام ٹیکنالوجی اور سائنس کا تعلق اسلام کے انسان کے عقل سے، اور شریعت اور دین کا تعلق وحی سے۔ اور عقل، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عقل وحی سے نیچے، عقل جو ہے وہ نیچے، وحی اس کے اوپر ہے۔ اللہ نے شریعت کو سمجھنے کے لیے تو عقل کی ضرورت رکھی، لیکن شریعت کا مبنا اور بنا عقل پر نہیں رکھا۔ یہ مسئلہ سمجھیں، شریعت جو ہے وہ عقل پر نہیں ہے، ہاں شریعت سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے العقل والنقل، کتاب قابل مطالعہ ہے، اس کو اہل علموں کو پڑھنا چاہیے۔ تو شریعت کو سمجھنے کے لیے تو عقل کی ضرورت ہے، لیکن شریعت کا مبنا عقل پر نہیں رکھا، شریعت کی بنیاد عقل پر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل خواہشات کے تابع ہے۔ ایک بہت موٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ جب میرا نفس اور میری خواہش کسی حرام کو حلال کرنے کے پر آتی ہے تو عقل اس کے دلائل دیتی ہے۔ فی زمانے نہ دیکھ لیں، جب میری خواہش یہ کہہ رہی ہے کہ سود کا جواز ہونا چاہیے تو عقل اس کے جواز کے دلائل دیتی ہے۔ فلاں چیز حلال ہونی چاہیے، عقل اس کے دلائل فراہم کرتی ہے۔ تو حرام کو حلال بنانے پر دلائل دیتی ہے اور حلال کو حرام بنانے پر دلائل دیتی ہے۔ جس کا مبنا خواہشات پر ہے وہ کبھی بھی شریعت کا مبنا نہیں ہو سکتا، شریعت اس پر نہیں۔ حکیم مربت حضرت اقدستانوی نبر اللہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایک شہزادہ تھا، وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ جب واپس جب آیا تو دوستوں میں بڑی بڑی باتیں، جیسے آج کل ہماری بھی عادت ہے نا، ہوتا کچھ نہیں ہے، باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس وقت جو ماحول ہے وہ باتوں کا ہے، کام کا نہیں ہے۔ تو وہ شہزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے لگا کہ میں جنگل میں گیا اور ہرن نکلا اور میں نے مارا اس کو، تو میرا تیر جب لگا ہے تو کھری پاؤں توڑ کر، کھری توڑ کر سر توڑ کر نکل گیا، کھری اور سر۔ تو کوئی اپوزیشن پارٹی کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس میں،
نے یہ کہا کہ کھری نیچے ہوتی ہے سر اوپر ہوتا ہے، اگر وہ سر میں لگا تو کھری میں کیسے، اور کھری میں لگا تو سر میں کیسے؟ تو کوئی موافق یعنی جو حاشیہ بردار جو تھا، تملق اور چاپلوسی کرنے والا جو تھا، جیسے آج کل بہت تملق اور چاپلوسی کرنے والے حکومت کے ہوا کرتے، تو تملق اور چاپلوسی کرنے والا کوئی تھا، اس نے کہا کہ نہیں شہزادہ جو کہہ رہا ہے 100% بات صحیح ہے، جب تیر پہنچا ہے تو وہ اپنے پاؤں سے سر کو جا رہا تھا، اس لیے سر میں بھی لگا پاؤں میں بھی لگا۔ اب دیکھیں کیا دلیل دی اس نے۔ یہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے عقل کی حقیقت، کہ ایک آدمی کی غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے اس نے اپنی دلیل پیش کی۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ظلم کو انصاف ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو ستایا جا رہا ہے اور اس ستانے کو خوبصورت انداز دینے کے لیے عقل دلائل دے رہی ہے۔ تو جو عقل ظلم کو انصاف سے تعبیر کرنے کے دلائل دے دے، جو حلال کو حرام کرنے کے دلائل دے، یا جو حرام کو حلال کرنے کے دلائل دے، وہ عقل شریعت کا مبنی کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ ربا، سود، بیاج، انٹرسٹ، آج کل ماڈرن زمانے کے کچھ پڑھے لکھے جن کے پاس دنیا کے علوم تو ہیں لیکن دینی علم نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے تو مولانا کی تقریر میں سنا ہے کہ یہ جو ربا اور سود ہے نا، یہ تو غریب کے خون کو چوسنا ہے، کسی غریب کے خون کو چوسنا ہے۔ بیچارہ غریب آدمی ہے اور آپ اس سے 100 کے 150 لے رہے ہیں، 1000 کے 1200 لے رہے ہیں، یا 10,000 کے 12,000 لے رہے ہیں، یہ غریب کے خون کو چوسنا ہوا۔ تو مولوی صاحب فی زمانے نا جو لوگ سود لے رہے ہیں وہ غریب تو ہے نہیں، وہ کمپنی کے مالک ہے، وہ فیکٹری کے مالک ہے، وہ بڑی بڑی دکانوں کے مالک ہیں، وہ کاروبار کے مالک ہیں، ایماندار ہے۔ تو غریب کا خون تو پینا نہیں ہوا، اور جب غریب کا خون پینا نہیں ہوا تو دور نبوت میں بیچارے غریب قسم کے لوگ تھے اور ان کا خون پینا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا فی زمانے نا تو مالدار قسم کے لوگ لے رہے ہیں، اس لیے اس کا جواز ہونا چاہیے۔ کتنی خوبصورت دلیل دار ہے، کتنی بہترین دلیل دار ہے۔ مجمع بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں واقعتاً سود کا جواز اس زمانے میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مالدار لوگ لے رہے ہیں، اب غریب کا خون پینے کا مسئلہ ہی کہاں۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یوں سمجھائی کہ ایک آدمی جو ہے وہ حج میں گیا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ مکے سے مدینہ جاتے ہوئے ایک ہوٹل آئی یا ایک ریسٹورنٹ آئی، اور وہاں انڈین کوئی آدمی جو ہے وہ گویا تھا، گویا گانے والا تھا، میوزیکل تھا، تو وہاں ایک عربی جو ہے وہ گانا گا رہا تھا اور آواز بڑی خراب تھی، اس میں بھدی آواز تھی۔ تو یہ انڈین گویا جو حج میں گیا ہوا تھا اس ہوٹل پر جب ٹھہرا اور اس عربی کی بھدی آواز کا گانا سنا تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھدی آواز کی وجہ سے منع کیا ہے، میری آواز اگر نبی سن لیتے تو جواز کا فتویٰ دے دیتے۔ دیکھیں یعنی اس نے ایک حرام چیز جس کو شریعت نے گانے کو حرام کیا ہے، جو خواہشات کو بھڑکانے والے گانے ہیں، اس کو آواز پر محمول کر دیا اور علت بنا دیا آواز کو کہ اچھی آواز ہو تو شریعت میں جواز ہے، بھدی آواز ہو تو منع ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سود کا عدم جواز وہ ہے بلا وجہ کے لینا، یہ ہے اصل علت۔ اب وہ غریب سے لو، مالدار سے لو، امیر سے لو، کمپنی والے سے لو، یا کسی ادنا درجے کے غریب سے لو،
تم نے بلا معاوضہ کے جو چیز کو لیا ہے وہ ہے سود اور انٹرسٹ، اور وہ ہر شکل میں ناجائز ہوگا، چاہے وہ امیر سے لیا جائے چاہے وہ غریب سے لیا جائے۔ بس سیدھا سا مسئلہ ہے۔ خیر یہ میں مثال سمجھا رہا ہوں کہ عقل جو ہے نا وہ انسان کو حرام کو حلال، حلال کو حرام، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، ظلم کو انصاف، انصاف کو ظلم۔ آپ لوئروں کو نہیں دیکھتے، وہ عقل ہی کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کورٹ کے اندر، اور ایک مظلوم کو ظالم ثابت کر دیتے ہیں اور ظالم کو مظلوم ثابت کر دیتے ہیں، بے قصور جیل میں جاتا ہے اور قصوروار دندنانہ پھرتا ہے۔ یہ سب عقل کی بنیادیں ہیں، اور جو عقل اس طرح کے مسائل سکھاتی ہو وہ شریعت کا مبنی کبھی نہیں ہو سکتا۔ شریعت اس کو کہتے ہیں کہ جو ظالم کو ظالم کہیں، منصف کو منصف کہیں، انصاف والے کو انصاف والا اور ظالم کو ظالم کہیں، جو امیر کو امیر کہیں، غریب کو غریب کہیں، جو شادی شدہ کو شادی شدہ بتائیں، جو غیر شادی شدہ کو غیر شادی شدہ بتائیں، جو حلال کو حلال کہیں، جو حرام کو حرام کہیں، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی ایسے لا کی ضرورت ہے جو ان تمام خواہشات سے پاک ہو، اور وہ ہے اللہ کی وحی۔ اللہ کی وحی سارے خواہشات سے پاک۔ قرآن کریم میں اب تعالیٰ جل شانہ نے جب مسائل کو بیان فرمایا تو عقلی دلائل کو بالائے عقل سمجھانے کے لیے ہے، باقی مسائل کے لیے اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ وہ جس کو حلال وہ حلال، جس کو حرام، چاہے میری عقل اس کے خلاف لاکھوں باتیں کہتی رہے، لیکن حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ عقل اگر چلانے جاؤ گے تو اس صورت میں فی زمانے نہ کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم تو بہت دیر تک کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس لیے عشاء اور فجر معاف ہو جانی چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ظہر میں بہت گرمی ہوتی ہے تو ظہر کا کوئی معافی خلافی کا مسئلہ ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے وقت میں بازار بہت گرم رہتا ہے، تجارت بہت چلتی ہے تو عصر کی نماز معاف ہو جانی چاہیے۔ ہر ایک اپنے اپنے عقلی دلائل سے جو ہے، اسی لیے حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محفوظ میں یہ لکھا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں کوئی مسئلہ حکومت سے بات کرنا تھا، اور اس وقت راجیو جی جو ہے پرائم منسٹر تھے ہندوستان کے، تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ راجیو جی، جن مسلم پرسنل لا کا ہم جلسہ کرنے والے ہیں اس میں فلاں فلاں مسائل اور آپ کی طرف سے حکومتی سطح کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور میں تمہارے پاس بار بار نہیں آؤں گا، آج آپ مجھے کوئی فیصلہ لکھ دیجئے، اس لیے کہ آگے میری رمضان آ رہی ہے اور رمضان گرمی میں ہوتی ہے، اور میرے لیے لکھنؤ اور رائے بریلی سے دہلی کا سفر مشکل ہوا کرتا ہے، تو گرمی کے موسم میں رمضان ہے، آنا بہت مشکل ہے، اس لیے آج مجھے آپ کو اپنا فیصلہ۔ تو راجیو جی نے اس وقت یوں کہا کہ مولانا ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ونٹر کے زمانے میں اور سردی کے زمانے میں روزہ رکھا کریں، کیوں گرمی کے زمانے میں روزے رکھتے؟ مولانا نے معلومیہ صاحب نے لمبی گفتگو کی ہے، میں اس کا شارٹ جواب نقل کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پیارے راجیو جی، ہماری شریعت ہمارے عقل کے تابع نہیں ہے، ہمارے مولا کے تابع ہے۔ مولا جب ونٹر میں بھیجے گا سردی میں تو ہم سردی میں روزہ رکھیں گے، اور مولا جب گرمی میں بھیجے گا تو ہم گرمی میں روزہ رکھیں گے، اس میں میرا نہیں چلا کرتا ہے۔ تو کہا راجیو جی آئندہ ایسی بات نہ کرنا، ورنہ اخبار میں آ جائے گا تو لوگ یوں کہیں گے کہ دیکھو راجیو جی بھی اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ یہ حضرت نے تھوڑی سی کم بھی کر دی ویسے تو۔ خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے شریعت کی بنیاد جو ہے وہ وحی پر رکھی، وحی کامل و مکمل خواہشات سے پاک ہے، اس میں خواہش نام کی کوئی چیز نہیں، اس میں اپنوں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، برائیوں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ اگر اپنا ظالم ہے تو اس کو بھی سزا ہوگی، پرایا ظالم ہے تو
تو اس کے ساتھ بھی سزا ہوگی۔ قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قبیلہ مخزومیہ کی ایک عورت چوری کر رہی ہے اور اس کی چوری پکڑی جا رہی ہے اور گواہوں سے ثابت ہو گیا اس کی چوری، تو اس موقع پر چونکہ وہ تھوڑا سا اونچا خاندان تھا اور ذرا تہذیب یافتہ لوگوں میں وہ شمار کیے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری عزت چلی جائے گی، اس لیے حضرت سے کوئی سفارش کر دیں کہ آپ پیسے دلوا دو، دیت جو چاہے دلوا دو، جتنی چوری ہوئی ہے اس سے زیادہ پیسے دلوا دو، لیکن ہاتھ کاٹا نہ جائے۔ لیکن حضرت سے کہے کون؟ تو پھر بات یہ آئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں، بڑے چہیتے ہیں، جتنے حسنین چہیتے ہیں اتنے ہی اسامہ بھی چہیتے ہیں، تو اسامہ کو کہا جائے۔ اچھا، حضرت اسامہ کو کہا، حضرت اسامہ بھی یہ سمجھے کہ میں تو محبوب ہوں نا حضور کا، میں تو بہت لادنا ہوں، حضرت میری بات سنیں گے۔ تو حضرت اسامہ گئے اور سفارش کی کہ حضرت اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، دیت میں جو مال آپ دلانا چاہیں۔ حضرت کا چہرہ انور بدل گیا، آپ غصے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اچھا اللہ کے حدود میں بھی سفارش ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اسلامی کورٹ تک مسئلہ نہیں پہنچا آپ صلح کر لیجیے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، کوئی اجازت، سارے مسائل میں آپ کو یہ گنجائش ہے کہ جب تک اسلامی کورٹ تک مسئلہ نہیں پہنچا آپ کو صلح کرنے کا اختیار ہے، لیکن جب اسلامی کورٹ میں اگر مسئلہ پہنچ جاتا ہے اب سفارش نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب گواہوں پر مسئلہ چلے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ سارے مسائل میں سفارش، حدود اللہ میں بھی سفارش۔ اب حضرت یہاں جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، یہ جملہ ہمیں ہلا دیتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ یہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ منزل من اللہ مسئلہ، یہ اللہ کی طرف سے مسئلہ، یہاں اپنائیت اور پرائیت کوئی مسئلہ نہیں، یہاں اولاد اور پرائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ایک قدم ادھر رکھا ایک قدم ادھر رکھا، سماج ہے، چلنا پڑتا ہے، بڑے نمازی، بڑے دیندار، بڑے تہجد گزار، بڑے عبادت گزار، اور شادی کا مسئلہ آ گیا تو وہ سارے خرافات، اور جب کہا گیا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھ صاحب سماج ہے، جدھر کی ہوا ادھر کرو، ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ مارکیٹ میں چلے گئے تو کچھ فراڈ، کچھ دھوکہ، حالانکہ یہاں تہجد گزاری ہو رہی ہے، صف اول کے مصلی ہیں، بڑی توبہ برائے استغفار، بڑی لمبی تسبیح، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب وہاں گئے تو وہاں پر کچھ فراڈ بھی ہو رہا ہے، کچھ دھوکہ بھی ہو رہا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ زمین پر سب سے بہتر زمین کون سی اور سب سے بدتر زمین کون سی؟ تو میں اللہ سے پوچھوں گا، اور پھر وہی لے کر کے آئے اور فرمایا کہ سب سے بہترین زمین خیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها، بہترین زمین مسجد ہے جہاں جھوٹ نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، اللہ اللہ ہے، ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، رجوع اللہ ہے، یہ اور بازار کو نبی نے بدترین زمین قرار دیا اور فرمایا وہ بدترین زمین ہے، وہاں جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے اور نہ کرنے کی باتیں وہاں ہو رہی ہے، اس لیے شر بقاع الارض۔ لیکن کوئی یہ مطلب بیان نہ کر دے پھر اس کا کہ جب بدترین زمین ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ روایتوں میں ہے کہ بازار میں مسجد ہے تو اس مسجد میں نماز ہو جائے گی، اور اگر مسجد نہیں ہے اور اپنے دکان میں نماز پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی دکان میں تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنا 27 درجہ افضل ہے۔ معلوم ہوتا ہے دکان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، لیکن حضرت نے یہ فرمایا کہ بدترین زمین، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو زمین بدترین ہو وہاں ضرورت کے لیے جانا چاہیے، وہاں تفریح کے لیے نہیں جانا ہے، وہاں گھومنے کے لیے نہیں جانا ہے، وہاں ضرورت کے لیے۔
ہم کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے جائیں، لیکن اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، فریب سے بچائیں، دھوکے سے بچائیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ایک مرتبہ مارکیٹ میں چلے جائیں، اللہ اس حکومت کو یہ شعور، یہ سمجھ، یہ عقل عطا فرمائے کہ وہ مارکیٹ کا دورہ کریں اور مارکیٹ کے جھوٹ کو ختم کریں، فریب کو ختم کریں، دھوکے کو ختم کریں۔ اسلام جو لا دیتا ہے نا، یہ لا، آپ نے گاندھی کی باتوں کو پڑھا ہوگا، وہ تاریخی باتوں میں ایک جگہ گاندھی کی بات لکھی ہے جس میں گاندھی جی نے یوں کہا کہ میں اس ملک میں حکومت چلانے کے لیے رام چندر جی کی مثال نہیں دوں گا، لکشمن جی کی مثال نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ مذہبی آدمی تھے، سیاسی انصاف کا مسئلہ ان کا نہیں تھا۔ کہا میں حکومت چلانے کے لیے اگر مثال دوں گا تو ابو بکر و عمر کی مثال دوں گا، جو مذہبی بھی تھے اور سیاست کے اعتبار سے اللہ کو پہچاننے والے بھی تھے، رب کریم کو پہچاننے والے تھے۔ تو اسلامی تو لا جو ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے تو ایک گیہوں کا ڈھیر تھا، تو حضرت نے یوں ہاتھ ڈالا تو اوپر سوکھے گیہوں تھے، اندر پانی والے تھے۔ کہتے فرمایا ایسا کیوں کیا بھائی تم نے؟ فرمایا حضرت رات میں بارش آئی تھی، تھوڑا مال بھیگ گیا تو میں نے اندر میں ملا دیا تاکہ سوکھے مال کے ساتھ بھیگ جائے۔ حضرت نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہاں من غشنا میں امت مراد ہے، صرف مسلمان مراد نہیں۔ معلوم ہوتا ہے غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز ہے، حیثیت تجارت صرف مسلم کو نہیں، غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں غلط راستوں پر لے جائے گا۔ وہ اللہ اس لیے کہ وہ تو مایوس ہو ہی چکا ہے اللہ سے، ہمیں بھی مایوس کر رہا ہے، وہ تو خود مایوس ہے اللہ سے، لیکن ہم کو بھی مایوس کر رہا ہے۔ اسرائیلی روایت میں ہے اس کا غرور، اس کا تکبر۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اب میں رد درگاہ تو ہو ہی چکا، مردود ہو چکا، مجھے نکال دیا گیا، ذلتیاں بھی میری بہت ہوئی، لعنت بھی مجھ پر بہت برسائی گئی، لیکن اب میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ ذرا رب سے پوچھ لینا، چونکہ موسیٰ کلیم تھے نا، اور کلیم اس کو کہتے ہیں جو بہت باتیں کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا ہی پوچھا تھا کہ ماتل کبھی یمین کا یا موسیٰ عصائی، یہ عصائی کا جواب کافی تھا، اب بڑا لمبا چوڑا جواب توقع والے ابا شبی علی غنمی ولی افیہ مارب اخرى، یہ محبت کا انداز ہے، یہ محبتانہ انداز ہے، یہ محبتانہ انداز میں کلام طویل ہو جاتا ہے۔ ہمارے جوانوں کو اس کا بہت آئیڈیا ہوتا ہے، راتوں میں بلا وجہ کے بیجو 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 کر کے جو بات کرتے رہتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، بیجو میں کوئی بیجا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات کو طول دیتے جاتے ہیں اور اپنی رات کو بیکار اور عبث کرتے ہیں۔ جب فاسد محبت کا یہ عالم ہے تو حقیقی محبت کا کیا ہے؟ جس کو اللہ سے لو لگ جائے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ آدھی رات سے اٹھ کر کے تہجد پڑھتی تھی اور پھر دعاؤں میں لگتی تھی، اور صبح صادق ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ تو نے رات مختصر کیوں کر دی، میری باتیں رہ گئی۔ یہ محبت ہے۔ ہمارے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت حدیث نہیں پڑھاتے تھے اس طالب علم کو جو تہجد نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت کے حالات میں لکھا ہے، ایک بہت بڑے آپ کی خدمت میں حدیث کی اسکالر آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے اپنے گھر پہ ان کو ٹھہرایا، ان کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا کہ وہ نماز پڑھیں گے، لیکن صبح کو دیکھا کہ پانی ایسا ہی ہے، اور ان کو بیدار کیا باقاعدہ کہ چلیے فجر کی نماز کے لیے، اور فجر کے بعد فرمایا تم نے تہجد نہیں پڑھی؟ پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو فرمایا کہ میں آپ سے جو سند عالی ہے، آپ کی سند عالی ہے، تو میں اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ فرمایا کہ جو اللہ سے راز و نیاز نہیں کرتا ہے وہ حدیث کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اکابر کے معمول ہے،
ہمارے بزرگوں کی زندگی ہے. تو راتوں میں جب اٹھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں لوگ جب فجر کے بعد نبی علیہ السلام کو خوابات پوچھتے تھے، تعبیرات پوچھتے تھے، تو ابن عمر کہتے ہیں انا رجل شاب، میں جوان تھا تو مجھے بھی خیال آتا تھا کہ بھی کوئی خواب دیکھو. جیسے یہاں اگر بہت سارے لوگ اپنے خواب پوچھتے ہو اور امام صاحب اس کی تعبیر دیتے ہو تو جو بچے جوان ہوتے ہیں نا ان کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے میں بھی کوئی خواب دیکھوں. ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں کوئی خواب دیکھوں. اور میں ایک رات میں سویا اور میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے مجھے لے کر چلے، ایک باغ بتایا، پھر اس کے بعد آگ بتائی اور اس کے چاروں طرف رکیا، یعنی وہ کنویں کی طرف دیوار تھی، اس میں آگ جل رہی تھی، اس میں کچھ لوگ تھے جن کو میں جانتا بھی ہوں جو اندر میں جل رہے تھے. میں وہاں سے بھاگنے لگا تو ان دونوں نے پکڑ لیا اور مجھے کہا لا تخف، ڈر مت. پھر اس کے بعد ان دونوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور یہ جو پہلے تم نے دیکھا وہ باغ ہے، وہ جنت ہے، اور یہ جو تم نے دیکھا وہ جہنم ہے. اور خواب پورا ہوا اٹھے. فرمایا کہ میں جوان تھا، بچہ تھا، اس لیے میری ہمت نہیں ہوئی خواب پوچھنے کی. تو میں نے اپنی آپا جان سے کہا، اپنے باجی سے کہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بڑی بہن، ان سے کہا کہ آپ ذرا تعبیر پوچھ لینا. روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ عبداللہ نے یہ خواب دیکھا ہے. حضرت نے کوئی تعبیر نہیں، صرف اتنا فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو قام فی اللیل قلیلا، عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے اگر رات میں تھوڑی سی تہجد پڑھ لیا. اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس جملے میں اور خواب میں کیا مناسبت ہے. حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو آگ کو دیکھ کر بھاگے تھے، ابن عمر فرمایا اگر تہجد پڑھتے ہوتے تو وہ نہ بھاگتے، اس لیے کہ تہجد پڑھنے والوں کا دل اللہ مضبوط کر دیتا، اس پر خوف نہیں ہوتا ہے، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے. لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے اور دنیا کے حالات سے وہ گھبراتا نہیں ہے. پھر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ اس لیے کہا گیا کہ کوئی لوگ عقائد میں مضبوط ہیں تو عبادت میں ناقص، کچھ لوگ عقائد اور عبادت دونوں میں بہت اعلیٰ ہے تو معاملات میں ناقص. مارکیٹ ان کا خراب ہے، کاروبار ان کے خراب ہے. کچھ لوگ معاملات میں صحیح ہے، معاشرت غلط ہے، معاشرت میں ناقص ہے، بیوی بچوں کے ساتھ مسائل صحیح نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ مسائل صحیح نہیں، تو معاشرت میں کمی ہے. اور معاشرت بھی بہت اچھا ہے تو اخلاقیات میں کمی ہے. یہ گھر کے اندر تو بڑی محبت سے ملتے ہیں لیکن باہر اخلاقیات کی زندگی دیکھو تو اس صورت میں اس سے لڑ رہا ہے، اس سے لڑ رہا ہے، اس سے لڑ رہا ہے، معمولی باتوں میں کورٹ میں دوڑ رہا ہے، اس پر کیس کر دیا، اس پر مقدمہ کر دیا، ذرا سی بات میں اس سے الجھ پڑا. اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ الد الخصم کو پسند نہیں فرماتے. الد الخصم کون ہے؟ چترا ہے، جس کا مزاج ہی ہے چترا، اس سے چترا، اس سے چترا، اس سے چترا. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ صبر و استقلال سمجھو. آپ صبر و استقلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے. بہت جھگڑ لیا، بہت جھگڑے کر لیے، یہ جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ انتقام کی آگ اگرچہ جوش مار رہی ہے، سمجھو بدلہ لینے کی آگ جو ہے نا جوش مار رہی ہے، آتش انتقام جو ہے وہ جوش مار رہی ہے. ابھی میں بدلہ لے لوں، اس نے میرے خلاف کیا، ابھی میں بدلہ. اور جذبات اندر سے امن کر باہر آ رہے ہیں کہ کب موقع ملے اسے ذلیل کریں، کب موقع ملے اس کو کورٹ کے حوالے کر، کب موقع ملے پولیس کے حوالے کر. تو جذبات اندر سے جوش مار رہے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہ چھوڑے. یہ سارے جذبات کے ہوتے ہوئے آپ شریعت کی لکیر سے باہر نہ نکلو. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کو صبر کہتے ہیں. یہ ہے صبر. صبر صرف جو ہے کروے گھونٹ پی لیے، اس کو صبر نہیں. انتہائی درجہ غصہ ہے، جوش ہے بدلہ لینے کا.
کہ جب موقع ملے میں اس کو ذلیل رسوا کر دوں یا اس کو مروا دوں یا اس کو کورٹ کے حوالے دوں، اور ایسے وقت میں شریعت کے حدود سے ہم آگے تجاوز نہ کریں، فرمایا اس کا نام صبر ہے۔ اور یہ بہت بڑے مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے۔ یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کسی صالح کی صحبت میں، صالحیت اہل اللہ کی صحبت میں جب ہم رہتے ہیں تو اس صورت میں ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی اس میں ڈھلنے لگتی ہے، پھر ہم بھی معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، پھر ہمارا دل بھی اسی طرح بن جاتا ہے۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کچھ مہمان آئے تھے، کھانا چل رہا تھا، اور ایک خادم جو ہے، ایک طالب علم جو ہے، وہ پلیٹ میں ترکاری لے کر آیا، اور ترکاری پلیٹ ذرا سی یوں ہو گئی اور تھوڑی سی ترکاری نیچے گری، جس کے چھینٹ جو ہیں وہ مہمان کے کپڑے پر اڑے۔ حضرت نے فرمایا نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے، اب ترکاری گر گئی اور حضرت کہہ رہے نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت وہ ترکاری گری، اس میں نماز کو کیا لینا دینا؟ حضرت نے فرمایا اگر نماز میں توجہ ہوتی تو پلیٹ پر توجہ ہوتی، اس کی پلیٹ سے توجہ ہٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نماز میں بھی توجہ نہیں۔ یہ ہے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت سے یہ ملتا ہے۔ ہمارے حضرت معاویہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، حضرت کو اس وقت مشورہ دیا گیا کہ آپ اس سال حج میں تشریف لے جائیں، وہاں تبلیغ بھی ہو جائے گی، آپ کا حج بھی ادا ہو جائے گا، تبلیغ بھی ہو جائے گی، حج بھی ادا ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا، بڑے صاحب نے حضرت کو یہ کہا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں پہلے اپنے شیخ حضرت رائے پوری سے مشورہ کروں۔ رائے پوری حضرت کے شیخ تھے، فرمایا میں حضرت سے مشورہ کروں، میں اور آپ تو ہمارا نفس تو اندر سے ماشاءاللہ، تبلیغ بھی ہو جائے گی، حج بھی ہو جائے گا، تبلیغ بھی ہو جائے گی، حج بھی ہو جائے گا۔ وہاں ایسا نہیں، فرمایا شیخ سے پوچھوں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، فرمایا حضرت یہ مشورہ آیا ہے کہ اس سال میں حج میں جاؤں تو تبلیغ بھی کچھ ہو جائے اور حج بھی ہو جائے، تو حضرت آپ کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ حضرت نے فرمایا نہ جاؤ تو اچھا ہے۔ کیا فرمایا؟ نہ جاؤ تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرما دیا نہ جاؤ تو اچھا ہے، سارا ذہن صاف کر دیا، پر نہیں کیا ہے، مسئلہ ختم۔ دیکھو اپنے اکابر، اپنے شیخ، اپنے بڑوں کی پہلی بات یہ ان کا مشورہ ہے، اور ہماری تعویلات کے بعد جو دوسری بات وہ فرمائیں گے نا، وہ ہمارے نفس کی چاہت پر کہیں گے۔ اصل جو پہلا کہتے وہی اصل ہے، جو نہ کہہ دیا وہ اصل ہے۔ اب میں یوں کہوں نہیں حضرت اس میں بڑا فائدہ ہے، وہاں پر تبلیغ بھی ہو جائے گی، حج بھی ہو جائے گا، تو اب شیخ کہتے ہیں اچھی بات ہے، یہ اچھی بات جو ہے نا یہ میری چاہت پر بول رہے ہیں، شیخ کی رائے نہیں ہے۔ ہاں تصوف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف بیت ہو جانے سے تصوف اب نہیں آتا ہے۔ بقول ہمارے حضرت کے تھوڑا سا ہوں کر لیا اور تصوف آ گیا، اسے تصوف نہیں کہتے۔ تو بہرحال حضرت کو منع کر دیا، ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ عزت عطا فرمائی، وہ عزت کہ شیبی خاندان نے جب آپ کی پہلی کتاب عرب میں پہنچی، انسانی دنیا پر بروز و جواب کا اثر، مادہ خطیر العالم، یہ عربی میں کتاب تھی، اسی کا اردو میں ہوا، اور یہ کتاب جب عرب میں پہنچی ہے، اور جو شیبی خاندان جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہتی ہے، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو کہا یہ تو کوئی بہت بڑا آدمی معلوم ہو رہا ہے، حضرت کو دعوت دی گئی، اور دعوت کس پر دی؟ 10ویں محرم کو کعبۃ اللہ کو غسل دینا ہے، تو اس کعبۃ اللہ کو اس مرتبہ جو کھولنے والے ہوں گے اور جن کے ہاتھ میں چابی ہوگی وہ مولانا علی میاں ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس موقع پر جو ہیں بہت سارے میرے ملنے والے آئے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی بلا لوں،
تو شیبی نے کہا کہ ہاں ہاں آپ جن کو بلانا چاہے بلا لیجیے. حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت سیڑھی پر یوں کھڑے ہیں اور سیڑھی پر آ جائیں آپ بھی آ جائیں. حضرت سب کو لے کر کے جا رہے ہیں اور شیبی کو یوں کہا کہ میرے شیخ بھی آئے ہوئے ہیں, وہ تو ایسے میں نہیں, وہ تو بڑی عزت سے میں ان کو لاؤں گا. اور حضرت رائے پوری کے بڑے مناقب اور فضائل بیان فرمائے کہ میرے حضرت یہ ہیں. فرمایا ضرور ہم ان کے لیے گاڑی بھیجیں گے. حضرت کو گاڑی میں لایا گیا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل ہوئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور معلم صاحب کو فرمایا جزاک اللہ, تم نے مجھے یاد کر لیا اس موقع پر. اب حضرت اہل علم توجہ فرمائے. معلمیہ صاحب جب اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں تو فرمایا میرے شیخ کی برکت تھی کہ مجھے اعجاز ملا, ورنہ علی میاں کہاں اور کعبہ کی چابی کہاں. یہ نہیں فرمایا میرا اعجاز, میرے حضرت کی برکت تھی. کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ میں نے پہلے بات مانی تو اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی. مسلم شریف کی روایت ہے, دیکھو اہل اللہ کے مناقب سمجھو. مسلم شریف کی روایت ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد یوں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھتے تھے, کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے, افطاری کرتے تھے, سحری کرتے تھے, حج کرتے تھے. یصومون معنا ویصلون معنا ویحجون معنا. اللہ سے کہیں گے اللہ وہ نظر نہیں آ رہے جنت میں کہیں, وہ کہاں چلے گئے سب؟ اللہ فرمائیں گے جاتے ہیں. پھر اللہ کہیں گے جاؤ نکالو. تو یہ لوگ جائیں گے اور جا کر کے پھر ان کو نکالیں گے. اس روایت کے ذیل میں محدثین یہ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت قیامت کے دن اگر اللہ نہ کرے ہمارا جہنم کا فیصلہ ہوا تو اہل اللہ کی صحبت جنت میں لے جانے پر بھی کام آ جائے گا. وہ ہمیں تلاش کر کے لے جائیں گے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے, جو ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے, جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اسلام میں مکمل تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ محنت جو ہے نا وہ اپنے گھر سے شروع. اسلام میں مکمل داخل ہونا اپنے گھر سے شروع. ہم پہلے اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دیں کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ بیٹا, بیٹی اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. بیٹی تمہاری شادی ہو رہی ہے نا اسراف سے بچاؤ. بیٹی اگر تم نے 1 لاکھ روپے کا سوٹ خرید لیا, 1 دن سے زیادہ تو تمہارے پہننے کے کام نہیں آئے گا. کیوں اسراف کر رہی ہو؟ یہ 1 لاکھ بچا لو, زندگی میں کبھی ضرورت پڑے بیٹی کام آ جائے گی. تیرے شوہر کو ضرورت پڑے کام آئیں گے, تجھے ضرورت پڑی اپنے گھر سے شروع کرو. اصلاح معاشرہ, اصلاح معاشرہ, اصلاح معاشرہ. لیکن معاشرہ کی اصلاح کرنے والوں نے اپنی اصلاح نہیں کی, دوسروں کی اصلاح کیا ہو؟ ہم ہی نے اپنی اصلاح نہیں کی ہے. تو اپنے گھر سے شروع کریں ہر مسئلے کو. میں آپ کو احادیث سے سمجھاؤں گے. بدر کا موقع ہے اور بدر کے موقع پر اہل مکہ کی طرف سے 3 بہادر نکلے, عتبہ, شیبہ اور ولید. یہ 3 بڑے بہادر تھے. انہوں نے نکل کر کے مسلمانوں کو للکارا. اس کو اصطلاح اسلامی جنگ کے مبارزت کہا جاتا ہے. تو انہوں نے للکارا کہ ہمارے مقابلے کے طاقتور لوگ آؤ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے 3 انصاری کو بھیجا. 3 انصاری. تو وہ لوگ پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا مدینے. کر دیں گے, تم جاؤ. ہمیں تو مقابلہ کرنا ہے ہمارے ان بھائیوں سے جو مکے سے آئے. تو اللہ کے نبی نے جب مہاجرین کا نام آیا تو حضرت نے کیا فرمایا؟ قوم یا علی. علی چلو. کون علی؟ جو داماد بننے والے. داماد کا مقام تو بیٹوں سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. بیٹوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی داماد کی فکر ہوتی ہے. بیٹوں کو سوکھی روٹی کھلا دیتے ہیں, داماد کو مرغ مسلم کھلاتے ہیں. ہاں آپ دیکھ لیجئے.
کہ داماد کا مقام کتنا بڑا ہو گیا ہے. تو کیا اللہ کے نبی کو یہ پتا نہیں تھا کہ میری بیٹی سے علی کا طے ہونے والا ہے, میرا داماد بننے والا ہے, یہ مر گیا تو میری بیٹی کا کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. واقعہ آسان ہے بولنا, لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں, اس لیے کہ نکاح بدر کے بعد ہوا ہے, بدر کے بعد نکاح ہوا ہے, لیکن وہ داماد بننے والا ہے آپ. تو کیا آپ کو یہ فکر نہیں تھی کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ لیکن آپ نے فرمایا تم علی, چلو علی تم جاؤ. اور اپنے چچا کو فرمایا جو آپ کے رائٹ ہینڈ بن کر کے مدینہ المنورہ میں تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو ہے حضرت کے ایک بہت مضبوط آپ کے دائیں بائیں حفاظت کرنے والے تھے. فرمایا یا عمکم, چچا آپ چلیے. اور ابو عبیدہ کو کہا جو آپ کے رشتہ دار ہیں, فرمایا تم یا ابو عبیدہ تم چلو. اپنی فیملی سے ابتدا کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اپنی فیملی سے ابتدا فرمائی. یہ تینوں کے تینوں گئے. بہرحال اسلام تھا, بہادری تھی, اور تعالیٰ نے قوت و شجاعت دی تھی, تو انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں کام سے ظاہر کر دیا, ختم ہو گیا مسئلہ تینوں کا, اور یہ تینوں کے تینوں واپس آ گئے. مجھے تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ غور فرمائیں اس واقعے پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کا پہلا معرکہ ہے, اور اس معرکے کے اندر وہ طاقتور لوگ ہیں جو بڑے ہتھیاروں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور بڑے بختر پہن کر کے آئے ہیں, اور بڑی قوت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. کیسی کیسی قسمیں کھا کر کے آئے ہیں. ابو جہل قسم کھا کر کے آیا تھا بدر کے موقع پر کہ محمد کو ضرور قتل کروں گا, اور قتل کرنے کے بعد علیہ باللہ ثم علیہ باللہ محمد کی گردن کو اٹھاؤں گا, سر کو اٹھاؤں گا, اور اندر سے مغز کو صاف کر کے محمد کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا. کیسے عزائم کے ساتھ آئے تھے, اور ایسے عزائم والوں کے سامنے اپنی فیملی کے افراد کو بھیجا جا رہا ہے کہ علی تم جاؤ, حمزہ تم جاؤ, ابو عبیدہ تم جاؤ. نبی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں, اگر تم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اپنے گھر سے شروع کرو, اپنے گھر سے شروع کرو. تمہیں دوسروں کے معاشرے میں تو بولنا اچھا لگتا ہے, لیکن جب اپنے معاشرے کی بات آتی ہے تو آدھے مسلمان آدھے نان مسلم ہو جاتے ہو. ہماری شادی ادھر نماز تو بڑی اچھی ہو رہی ہے, لیکن شادی غیروں کے طریق پر ہے. اگر ہماری شادی کے دن بچی نے جو لباس پہنا ہے, ہماری اس بچی کو اگر کسی نان مسلم بچی کے ساتھ کھڑی کر دی جائے تو یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں مسلم بچی کون ہے اور غیر مسلم بچی کون ہے. معاشرے کی اصلاح اپنے گھر سے ہونی چاہیے. سن ہجری 10 کے اندر, یہ تو میں مثالیں دیتا ہوں, یہ حدیث پڑھانے والے ہم, میں تو ایک طالب علم ہوں, یہ بڑے لوگ ہیں, اب ان کی خدمت میں جایا کریں تو آپ کو پتا چلے گا. میں تو ادنا درجے کا ایک طالب علم ہوں. سن ہجری 10 کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا, سود حرام ہو, تو سارا ہی مکہ, سارا ہی مدینہ, سارا ہی عرب سود کھا رہا تھا, سارا عرب سود سے بھرا ہوا. لیکن حضرت نے کسی کا نام نہیں لیا, کسی کا نہیں. فرمایا کنت اولا ازعو ربا عباس رضی اللہ تعالی. فرمایا میں سب سے پہلے جس کے سودی پیسوں کو معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں. حضرت عباس جو ہے نا, بہت سود پہ کاروبار کیا کرتے, تاریخ پڑھو, بہت بڑا کاروبار تھا سود پہ. جب سود حرام ہوا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ زید کے سود کو حرام کرتا ہوں, بکر کے جو پیسے باقی ہے وہ حرام, اس کے پیسے سود کے باقی ہے وہ نہیں, کسی کا نام نہیں. سب سے پہلے آپ نے جس کا نام لیا وہ اپنے چچا عباس کا نام لیا, اور فرمایا میرے عباس, میرے چچا, میرے عم محترم کا سود کا پیسہ جس کے پاس بھی باقی ہے میں اس کو پاؤں تلے رونگتا ہوں, کوئی میرے چچا کو سود کا ایک پیسہ نہ دے, البتہ موڑی دے دے, جو اصل پیسے ہیں وہ دے دیں. آپ نے سود کی حرمت میں ابتدا اپنے گھر سے فرمائی. میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, دور جاہلیت میں بہت قتل ہوتے تھے, بہت لڑائیاں عام تھی دور جاہلیت.
عام لڑائیاں تھی۔ اب اسلام آ گیا تو اسلام کے بعد بھی وہ لوگ جو ہیں چاہ رہے تھے کہ ابھی ہم بدلا لیں۔ حضرت چاہ رہے تھے کہ بھئی دور جاہلیت میں تو ایسے ہی تمہارے مسائل تھے، مار دھار کے، اب اسلام آ گیا، مہذب بن چکے ہو، تہذیب یافتہ، اب چھوڑو وہ دور جاہلیت کے مسائل۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ دور جاہلیت کے قتل کا کوئی بدلاو نہیں ہوگا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسلام کے بعد اب کسی مسلمان کو دور کفر کے قتل کی وجہ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آپ نے اعلان فرمایا۔ لیکن اس کی مثال میں سب سے پہلے جس کو آپ نے پیش کیا وہ اپنے چچا زاد بھائی کو پیش کیا، ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کو پیش کیا۔ حارث آپ کے چچا ہیں، ان کا بیٹا ربیعہ ہے۔ یہ ربیعہ کو دور جاہلیت میں کسی نے مار دیا تھا، تو اپنے چچا کو خطاب کر کے کہا حارث کو کہ تمہارے بیٹے کو جو دور جاہلیت میں مارا گیا ہے، اس کا کوئی قصاص، کوئی خون بہا، اس کا بدلے میں کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے جب دور جاہلیت کے خون کو معاف کیا تو اپنے گھر سے ابتدا ایک مثال اتارتے چلے جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر باتیں نہیں کی ہے، اپنے فیملی سے ابتدا کی۔ اب آپ نے اپنی صفیہ کو فرمایا یا صفیہ میری پھوپھی لا توقی فیوق اللہ علیہ، بان کے مت رکھا کر ورنہ اللہ بھی بان کر دے گا۔ اپنی پھوپھی کو فرمایا، اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا فاطمہ اگر تو ایمان نہیں لائی تو تیرے باپ کا نبی ہونا تجھے قیامت پہ بچا نہیں سکتا۔ اپنی بیٹی کو آپ نے فرمایا، اپنے چچاؤں کو آپ نے خطاب کیا۔ جب پہلی مئی کے موقع پر جب آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے ایمان کی دعوت دی تو آپ نے سب سے پہلے اپنی فیملی کو خطاب کیا، اپنی بیٹی کو خطاب، اپنے چچاؤں کو خطاب، ان لوگوں کو خطاب کر کے آپ نے بتایا کہ معاشرے کی اصلاح اپنے گھر سے ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اولن بات تو یہ ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہونا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر سے ابتدا کریں۔ اگر ہمارے گھر سے ابتدا ہوئی تو انشاءاللہ تعالی معاشرے کی خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے فکر کی جائے کہ ہماری اولاد جو ہے دین پر آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک جملہ میں ذکر کروں، دیکھیں ہم سب کو آگ سے تو خوف لگ رہا ہے لیکن اسباب آگ سے کوئی نہیں ڈر رہا۔ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ بیماریوں کا تو ڈر ہے لیکن بیماریاں جس سے پیدا ہوتی ہے اس سے کوئی نہیں ڈر رہا۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کینسر نہ ہو جائے، کینسر نہ ہو جائے، لیکن کینسر جس سے ہوتا ہے اس سے بھی تو پرہیز کر۔ تو نتائج سے تو ڈر رہے لیکن اسباب نتائج سے کوئی نہیں ڈر رہا۔ ساری دنیا جہنم کی آگ کا تذکرہ سن کر کے اللہ بچائے، اللہ جہنم سے بچائے، اللہ آگ سے بچائے، اور اسباب جو ہیں وہ سارے وہی اختیار کیے ہوئے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو اسباب چھوڑنے کی ضرورت ہے، اسباب چھوڑ۔ اگر اسباب چھوڑیں گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا، یعنی آگ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر اسباب سے ایک آدمی جو ہے بیماریوں سے پناہ مانگ رہا ہے اور پرہیز نہیں کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بیماری سے کیسے بچ سکتا ہے؟ سوگر سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ سوگر سے بچائے، اللہ سوگر سے بچائے، اور صبح سے شام گلگلے کھا رہا ہے، صبح سے شام میٹھی چائے پی رہا ہے، صبح سے شام میٹھا کھا رہا ہے، کیسے یہ سوگر سے بچ سکتا ہے؟ تو جہاں نتیجے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسباب نتائج سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ بہت اچھی مثال دی ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے شادی کا موقع تھا اور وہاں آئی ہوئی تھی، اب سارے لوگ خوش ہیں، ساری عورتیں خوش ہیں، سارے بچے شادی کے اندر بہت خوش ہیں، لیکن وہ پریشان ہے۔ عورت جو ہے بہت پریشان ہے، اس کے منہ پر ہنسی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس بیچاری ایسے ہی۔ تو عورتوں نے پوچھا کیوں، بہت غمگین نظر سے آ رہی؟ کہا بس یہ شادی تھی اس لیے میں آ گئی، ورنہ میرا معصوم سا بچہ جو ہے وہ گھر میں سویا ہوا تھا اور میں اس کو ویسے ہی چھوڑ کر کے آ گئی، اس لیے کہ میں اس کو جگاتی تو وہ روتا، تو میں نے اس کو سلا دیا، وہ سوتا رہا، میں یہاں آئی ہوں۔ لیکن مجھے ٹینشن یہ ہے، مجھے پریشانی یہ ہے کہ اگر وہ جاگ گیا اور کہیں ایسا ہوا کہ وہ جو
کیچڑ ہے اور کیچڑ کے اوپر چڑھ گیا تو اس صورت میں وہاں ماچس پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا لے گا تو آگ لگ جائے گی، جل جائے گا، میں اس کے ٹینشن میں بیٹھی ہوئی. اب لوگ تسلی دے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی تسلی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ نتیجے سے تو پریشان حال ہے کہ وہ اٹھ جائے گا اور ماچس لے لے گا تو آگ لگا دے گا، خود بھی جل جائے گا، لیکن اسباب تو اختیار کر کہ یہاں سے تو شادی کو چھوڑ کر کے وہاں تو جا پہلے، اور اگر وہ بیدار ہو چکا ہے تو اس کو اٹھا لے، بچا لے، تیار کر کے اپنے ساتھ لیا. ہمارے حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسباب نتائج سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ خود بخود جہنم سے بچا دے. تمہارا کام ہے اسباب سے بچاؤ اپنے آپ کو. اسباب سے تو کوئی بچ نہیں رہا ہے، گناہوں سے کوئی بچ نہیں رہا ہے، اور دعا کر اللہ جہنم سے بچا لے. بھائی وہ جہنم سے تب بچائے گا جبکہ ہم پہلے اسباب سے بھی تو بچنے والے بنے. اس لیے ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. آج چاروں طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ماحول بنا ہوا ہے، ہماری بچیاں ایمان چھوڑ کر کے کفر میں جا رہی ہے. کیسے میری غیرت گوارا کرے گی کیسے کہ میری وہ لال اور میری نور نظر اور وہ میری لبج جگر جو پیدا ہوئی تو میں نے اپنے گود میں اس کو پالا، اور اس کی خوشیوں پر میری خوشیاں اور اس کی غمیوں پر میری غمیاں، اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی چلی گئی میں اس کو پیار دیتا چلا گیا، محبت دیتا چلا گیا. اور اب جب وہ بڑی ہو چکی ہے تو اس صورت میں وہ کسی غیر کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنا اسلام چھوڑ بیٹھی ہے، وہ اپنے کفر پر چلی گئی ہے، وہ ایک اللہ کو بھول چکی ہے، وہ ایک رب کو بھول چکی ہے. وہ کبھی پتھر کے سامنے اب سجدہ کرنے لگ گئی، وہ سانپ کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئی، وہ آفتاب کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئی. ایک باپ کا دل کیسے برداشت کرے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ میں نے جو ابھی کہا نا کہ نتائج سے تو درنے اسباب نتائج سے یہ لادینیت، یہ گمراہیت، یہ اسکولوں کا نظام، یہ برہنگی کا نظام اور یہ دنیاوی تعلیم کا خمار جو ہمارے دل پر پڑا ہوا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم مشنری اسکولوں کے اندر اور فلاں اسکولوں کے اندر اور فلاں کوالیفائڈ بنانے کے لیے ہم اپنی بچی کے ایمان کو سودے پر لگا رہے ہیں، اور میری بچی دائمی طور پر کفر میں جا رہی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھو، ان علماء سے پوچھو، مفسرین نے لکھا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ میں قُوْ جو ہے یہاں وجوب کے لیے ہے، واجب ہے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا. اور اگر ہم نے نہیں بچایا تو قیامت کے دن میری اولاد جب کھڑی ہوگی اور یہ کہے گی کہ انہی نے تو مجھے ڈاکٹر بنانے بھیجی تھی، انہی نے تو مجھے لائر بنانے بھیجی تھی. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر اور لائر بنانا، لیکن اسلامی کلچر نہیں تھا، اسلامی تعلیم نہیں تھی، اسلامی تہذیب مجھے نہیں تھی، مجھے محمد رسول اللہ کا دین نہیں سکھایا. تو میرے بھائیوں، میری بچی جب اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کر استغاثہ کرے گی اپنے ماں باپ کے خلاف، اس وقت میری تہجد مجھ کو بچا نہیں سکے گی، میری نماز مجھ کو نہیں بچا سکے گی، میری تبلیغ مجھ کو نہیں بچا سکے گی، میرا بیان مجھ کو نہیں بچا سکے گا، میرا درس و تدریس مجھ کو نہیں بچا سکے گا. جب میری بچی میرے سامنے میرے مقابلے پر اللہ کے سامنے استغاثہ کرے. اس لیے ضرورت ہے ایک دینی ماحول میں دنیاوی تعلیم کی، ماحول دینی ہو، اور اس دینی ماحول میں خوب سائنس پڑھائیں، خوب ٹیکنالوجی پڑھائیں، خوب میتھمیٹکس پڑھائیں اور خوب ترقی دیں اپنے بچوں کو. لیکن دینی ماحول میں رہ کر قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہی سب اسباب جو ہیں کفر و ضلالت ہے، یہی وہ اسباب کفر و ضلالت ہے، یہی جہنم میں لے جانے والے ہیں. تو نتائج سے تو ڈر رہے ہیں، باقی جہنم میں جانے کے اسباب سب اختیار ہیں، اسے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو کلام فرمایا ہے وہ کلام قرآن نقل کر رہا ہے. اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. خدا پاک کی قسم کسی باپ کی یہ مثال نہیں ملے گی جو قرآن نقل کر رہا ہے. عالم سکرات میں، عالم وفات میں
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو کھڑے رکھ کر پوچھ رہے ہیں ما تعبدون میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں فرمایا بیٹا میرے بعد دکان کیسے تقسیم کرو گے، کاروبار کیسے تقسیم کرو گے، فلاں چیز کیسے تقسیم کرو گے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ ما تعبدون من بعدی، ایک نبی جس کو سوال کر رہا ہے نا جن لوگوں کو، وہ کوئی ایرے گہرے نٹو گہرے نہیں تھے، اس میں ایک تو نبی ہے یوسف علیہ السلام، اور باقی اولیاء اللہ ہے، باقی بھائی اولیاء اللہ ہے جن کے بعد میں کوئی کفر و شرک کا دور دور تک وہم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک باپ فکر لے کر جا رہا ہے دنیا سے تو وہ اپنی اولاد کی ایمان کی فکر لے کر جا رہا ہے۔ ما تعبدون من بعدی، تو کیا فرمایا؟ اولاد نے تربیت یافتہ اولاد تھی، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، فرمایا ابا جی آپ اطمینان سے دنیا سے تشریف لے جائیں، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام نے عبادت کی ہے، ہم اس رب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کتنی خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یعقوب کی روح دنیا سے پرواز کی ہوگی جب اپنی اولاد کی یہ بات سنی ہوگی۔ ما تعبدون من بعدی، اور ایک ہم ہے کہ ہماری اولاد اگر کفر میں چلی گئی، شرک میں چلی گئی، ضلالتوں میں چلی گئی تو ہماری روح کے نکلنے کے موقع پر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ دوسری جگہ فرمایا ووصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اسماعیل اور اسحاق اور اپنے پوتے یعقوب کو وصیت کی۔ وصیت کب کرتے ہیں؟ موت کا وقت آتا ہے تو ہی تو وصیت ہوتی ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، اے میری اولاد، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، لکم الدین، دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس جملے پر صاحب روح المعانی نے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موت کے آخری لمحے تک ایمان پر برقرار ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسلام کی حالت میں۔ تو میرے بھائیو اس وقت بہت فکر کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اچھی اچھی باتیں نہیں سناؤں گا، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا تم بہت جنتی ہو، یہ نہیں کہوں گا، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا رمضان آ رہا ہے بہت عبادت کرنا، سب جانتے ہیں کہ رمضان کے فضائل کی ضرورت نہیں ہے، بہت سب جانتے ہیں۔ اس وقت کے سلگتے مسائل جو ہیں وہ یہ، اس وقت کے حالات جو ہیں وہ یہ، اور ان حالات میں ہمیں اپنی اولادوں کی فکر کی ضرورت ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ اولاد بنے گی معاشرہ بنے گا، اولاد نہیں بنی معاشرہ نہیں بنے، اپنی اولاد کو بنائیں اور اپنی اولاد سے ابتدا کریں۔ تعالیٰ جل شانہ و من والہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان باتوں پر جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی گئی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو عقل مندوں کی کمی نہیں ہے، درد مندوں کی کمی ہے۔ میرا جملہ نوٹ کر لینا، عقل مندوں کی کمی نہیں ہے، بہت عقل مند پڑے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند پڑے ہوئے ہیں، درد مندوں کی ضرورت ہے، جن کے دلوں میں درد ہو امت کا، جن کے دلوں میں قرآن ہو امت کا، وہ درد سیکھو معاہدہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے، وہ درد سیکھو معاہدہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے، وہ درد سیکھو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے، وہ درد سیکھو حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے۔ ان اکابر سے درد سیکھو تو پتہ چلے گا کہ امت کا درد کیسے ہوا کرتا ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے باب میں مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمت اللہ علیہ سے ہم نے سنا کہ جب حضرت گجرات تشریف لائے تھے اور ہمارے قریب کوساڑی ایک بستی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے وہاں ایک مرید تھی، انہوں نے دعوت دی، حافظ دیلہ والا، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے گھر تشریف لائے ہیں، تو حضرت فرماتی تشریف لے گئے ان کے گھر رات میں۔ حضرت اپنا بستر ساتھ لے کر سکتے تھے، حضرت مدنی کا اپنا بستر ہوتا تھا، اور وہ کون سا بستر ہوتا تھا؟ چمڑے کا ہوتا تھا، اندر میں گھاس ہوتی تھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، تکیہ بھی اسی طرح۔ ابھی صاحب نے بڑا خوبصورت بستر بچھایا تھا۔ جب سارے لوگ چلے گئے
تو مولانا عبداللہ صاحب کاکودروی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں فارغ ہوا تھا، نیا طالب علم تھا، تو میں نے حافظ صاحب سے یوں کہا، حافظ دہلا والا سے، اگر اجازت ہو تو حضرت مدنی کے کمرے میں سو جاؤں تاکہ رات میں وضو کراؤں حضرت۔ تو فرمایا حافظ دہلا والا نے مجھ کو، حافظ دہلا والا کو میں نے خوب دیکھا اور میں بار بار ان کی خدمت میں دعا کے لیے بچپن میں حاضر ہوتا تھا، میں بہت چھوٹا تھا، اگرچہ میری نیت میں فطور تھا، دعا ضمناً تھی، ان کی باری تھی چیکو کی، آم کی، تو میں تو چیکو لینے جاتا تھا ان کے پاس، تو ٹھیلا بھر کے دیتے تھے، ضمناً دعا کی درخواست بھی کر دیتا تھا، بچے تھے۔ تو خیر حافظ دہلا والا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبداللہ صاحب سے فرمایا کونے میں سو جا، کھانسی مت کرنا، ٹھیک ہے؟ مولانا سو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا عبداللہ صاحب، میں نے براہ راست سنا یہ بات، حضرت نے فرمایا کہ میں سوچ کر سویا تھا جیسے 4 بجے اٹھیں گے تو میں وضو کراؤں گا، لیکن 4 بجے کچھ ایسی آواز آ رہی تھی رونے کی، تو میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے دیکھا کہ حضرت مدنی تو نماز کب سے تہجد سے فارغ ہو کر مصلی پر رو رہے، اور فرمایا کہ اس طرح رو رہے تھے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے تب وہ حدیث سمجھ میں آئی، کل مرجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا کیسا ہوتا تھا، جیسے ہاندی پر، جیسے چولہے پر ہاندی رکھی ہو، کھٹ 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 کی آواز آتی ہے، حضرت مدنی کے سینے سے رونے میں ایسی آواز نکل رہی تھی۔ فرمایا تب یہ حدیث مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ اس کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے اولاد کا یہ حال ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا۔ اور جب سارے لوگ رات میں چلے گئے تو حافظ صاحب کو بلا کر یوں کہا، حافظ صاحب یہ تمہارا بستر اتار لو، میرا بچھا دو، تو اپنا بستر بچھا دیا، اور صبح لوگوں کے آنے سے پہلے اپنا بستر لپیٹ دیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے درد، یہ ہے امت کا درد۔ آج اپنے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنا کاروبار کے لیے، اپنی اولاد کی بیماریوں کے لیے رونے والے بہت ہیں، لیکن نبی کی اس مظلوم امت کے لیے رونے والا کوئی نہیں رہا۔ اس مظلوم امت کے لیے ہمارے پاس 2 قطرے آنسو کے نہیں ہیں کہ ہم اس مظلوم امت کے لیے روئیں جو ضلالت میں، گمراہیوں میں، کفر میں، شرک میں، ارتداد میں جا رہی ہے۔ تو جہاں اسباب اختیار کریں وہاں تو رونے کا مزاج بنا، کچھ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں، اس امت کے لیے رویا کریں، انشاءاللہ تعالی میرے اور آپ کے آنسوؤں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ بیکار نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتہ یا ملک فرحان